یہ رکوع نمبر 4، 4 اور 10، یہ پورا رکوع بنی اسرائیل کے تمام واقعات کے لیے متن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اجمال ہے اور آگے تمام بنی اسرائیل کی تفصیل ہے، ان کے وقائع کی تفصیل ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، وہاں سے بنی اسرائیل کے وقائع کی تفصیلاً ابتدا ہوتی ہے۔ اور یہ رکوع، چھوٹا رکوع، یہ بنی اسرائیل کے تمام وقائع اور بنی اسرائیل کے تمام معاملات اور معاہدات اس کی اجمال ہے۔ اجمال یہ تفصیل آ گئی۔ یہاں ایک بات آ گئی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ میں نے کل بتایا تھا کہ جہاں معاہدہ ہوتا ہے تو کچے کو پہلے قائل کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے معاہدہ لیا جاتا ہے۔ جو پکا ہوتا ہے وہ اپنا معاہدہ بعد میں کرتا ہے کہ تم پہلے پورے کر لو اپنے وعدے، اوف بعہدکم، میں تمہارے ساتھ جو وعدہ ہے وہ پورا کروں گا، اس لیے کہ تخلف کے امکانات اور احتمالات تمہاری طرف سے ہیں، میری طرف سے تخلف کے احتمالات اور امکانات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کب لیا تھا، کہاں لیا ہے، یہ 6 پارے میں مذکور ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو پھر آگے کیا فرمایا، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ یہ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہ دیکھو 99 صفحہ، رکوع نمبر 6، 6 اور 2 یہ آ چکا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، یہ میثاق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور اس میثاق کے اندر یہ مندرجہ ذیل قول قرار طے ہوا تھا، قول قرار طے ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاہدات کی پاسداری کا انجام بتایا، لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ وعدہ لیا ہے، تم وہ وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، میں یہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ دیکھو بنی اسرائیل ڈرا کرتے تھے، ان کے علماء وغیرہ، کہ ہم جو مالداروں سے احکام خداوندیہ تبدیل کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے مالدار لوگوں سے ہم مفاد اپنا لیتے ہیں اور غریبوں سے بھی ہم مفاد لیتے ہیں، تو اگر ہم پورے محمدی بن جائیں گے اور وعدے پورے کریں گے تو ہمارے یہ مفادات ہیں ان کو نقصان ہو جائے گا، ہماری آمدن میں خلل پڑ جائے گا، اس وجہ سے وہ معاہدات توڑ دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خالص مجھ ہی سے ڈرو، اور اپنے جو تمہارے وڈیرے ہیں ارباب مملکت اور تمہارے جو ماتحت غریب لوگ ہیں، ان کی طرف سے جو آنے والا مفادات ہے اس کا کوئی خیال نہ رکھو، میرے وعدے کا خیال رکھو۔ اب آگے 2 باتوں کا حکم دے دیا، ایک تو اس کا حکم دے دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کتاب کے اوپر جو میں نے اتار دی ہے ایمان لاؤ۔ جب قرآن مجید پر ایمان لایا تو قرآن مجید کے اندر ایمان کا وہ تذکرہ اور وہ خاکہ موجود ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا پڑتا ہے، پھر سب پر ایمان لا چکے ہو، اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ساتھ تشویق پیدا کر دی، ترغیب پیدا کر دی کہ یہ جو میں اتار چکا ہوں یہ تمہارے پاس تمام جو کتابیں آسمانی ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور تصدیق کس کے اندر کرتی ہے بھائی؟ عقید توحید اور تربیت اخلاق، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام، یعنی نظام عقیدہ توحید کا اور نظام رسالت کا اور نظام بعث بعد الموت کا، اس سب میں تصدیق کر رہی ہے۔ اور تصدیق کی مثال کل میں نے دی تھی۔ اور پھر اسی طرح یہ جو پیغمبر ہے یہ بھی تصدیق کر رہا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی۔ اور دوسری بات یہ بتا دی، ایک امر ہے آمینو اور ایک نہیں ہے ولا تکونوا اول کافر بہ، کہ تم پہلے کافر اس قرآن مجید پر مت بنو۔ پہلے کافر تو مکہ مکرمہ میں بھی تھے، اس کا کیا مطلب ہوگا
کہ پڑھی لکھی قوموں میں سے پہلے کافر تم مت بنو، تم کتابی لوگ ہو، لوگوں کی نظریں تمہاری طرف ہے، تم پہلے کافر بنو گے تو لوگ تمہیں دیکھا دیکھی کافر بن جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ وہ زیادہ تر رجم کے معاملات میں حکم تبدیل کر لیا کرتے تھے کہ یہ زنا ہو جاتا تھا مالداروں سے، یہ زنا ہو جاتا تھا اصحاب حیثیت سے، تو پھر اس کے بعد شادی شدہ ہوتے، حکم رجم کا تھا تو یہ تبدیل کر لیتے، اس کے اندر جگہ جگہ مختلف قسم کے احکامات اپنی طرف سے بنا بنا کر رکھ لیتے اور رجم کا حکم غائب کر دیتے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے کے بعد وہ پوری نشانیاں جو تورات میں تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں فٹ پائی۔ یقین تو ان کو ہو گیا کہ واقعی پیغمبر ہے، لیکن اس کے ماننے سے انکاری اس لیے ہوئے کہ مفادات پہ زد پڑتی ہے، اور یہودی تھے، مال کے اعتبار سے بڑے حریص، لالچ اور حرص کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر دیا، جانتے بھی تھے کہ یہ پیغمبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ با کے بعد تبدیل نکالیں گے، میرے آیات کے تبدیلی کے ساتھ ثمن قلیل، تھوڑا مول مت لو، ساری دنیا بھی مل جائے میری ایک آیت کو تبدیل کرنے کے بدلے تو یہ پیسہ کم ہے، اور وہ جو آیت کی تبدیلی کا گناہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے تبدیلی کا۔ یہاں تبدیل آیاتی ہے۔ یہ تبدیل آپ نے کیسے لیا؟ یہ اس لیے لیا کہ یہ رد یہود میں ہے، اور یہود تبدیلی پر پیسہ لیتے تھے، تعلیم پر پیسہ نہیں لیتے تھے، صرف تعلیم پر پیسہ نہیں لیتے تھے بلکہ کس پر لیتے تھے؟ تبدیل، مشکل سے آسان کر دیا تو اس پر پیسہ لیتے تھے۔ تب یہاں ہم تبدیل نکالیں گے کہ یہ رد یہود میں ہے، اور یہود کے اندر تبدیلی کا عیب تھا، تعلیم آیاتی کی بات یہاں نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حکم خداوندی کو تبدیل کر کے فیصلہ کر کے پیسہ لیتا ہے ایک، اور یا حکم خداوندی ہے اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ ترمیم کر کے، تبدیل کر کے، ترمیم کر کے پیسہ لیتا ہے، یا بندے کے ذمے کوئی چیز واجب حتمی ہے اور وہ واجب حتمی مفتوں میں ہے، یہ اس کے بدلے پیسے لیتا ہے، یہ بھی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کے ضمن میں آ جائے گا۔ واجب حتمی، یا کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جس کے اندر ظلم مقرون ہے اور پیسے لے لیتا ہے، تو یہ بھی لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا میں آ جائے گا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ سے پورے تقوی اختیار کر کے ڈرو۔ فرحبون اور فتقون میں فرق یہ ہے کہ فرحبون یہ اجمال ہے اور فتقون تفصیل ہے۔ فرحبون اجمال ہے، فتقون تفصیل ہے۔ آگے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے اہل باطل اور مفاد پرست کی کہ وہ حق بات چھپاتا ہے، وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یہ پہلا حربہ ہے اس کا، لیکن چھپاتے چھپاتے چھپ نہ سکے تو پھر اس کے بعد وہ آخر کار تبدیلی کر لیتا ہے، عدل بدل، حق باطل مکس کر دیتا ہے۔ اس مکس کرنے کے بعد پھر اگر کوئی کہے کہ صاحب تمہاری فلاں کتاب کے نسخے میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور اس نسخے میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ دونوں کے درمیان میں تضاد ہے، وہ آگے سے بہانہ کر دیں گے یہ تو ناسخ کی غلطی ہے، حالانکہ خود کیا تھا، پھر ذمہ کس کا لگا لیا؟ ناسخ، یہ ناسخ کی غلطی ہے، ناسخ نے غلطی کی، چلو ٹھیک کرو۔ اچھا، اور اگر اس غلطی پر کسی کو تنبیہ نہ ہوئی، متنبہ نہ ہوا، تو چھپتے چھپاتے اسی غلطی کو برقرار رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے لیتے اپنے آپ کو دولت مند بناتے تھے۔ یہود کے علماء کے پاس حرام کا رس پڑا ہوا تھا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور تم خلط مت کرو حق کو باطل کے ساتھ، یہ نمبر 2 کارروائی ہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق مت چھپاؤ، یہ حق چھپانا نمبر 1 کارروائی تھی، لیکن اگر وہ نہ چھپ سکے تو پھر کیا کرتے تھے؟ تلبیس کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تلبیس۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تم کیا جانتے ہو کہ یہ بالکل حق ہے اور واضح ہے، پھر تم اس کو تبدیل کرتے ہو مفادات مالیہ کے اعتبار سے۔ یہود میں 2 بیماریاں بہت زیادہ تھی۔ ایک بیماری یہود کے اندر تھی حب جاہ، کہ وہ مقام کے ساتھ، مرتبے اور عزت کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے تھے کہ لوگ ہمیں معزز مان لے اور کسی فیصلے میں ہمارا انتظار ہو اور ہم جائیں وہاں پر اور پھر ہمارا پروٹوکول ہو جائے اور ہم فیصلہ کر لے، اس بات کو پسند کرتے تھے۔
نمبر 2، حب مال بہت زیادہ تھا یہودیوں کے اندر، تو حب مال مفادات جیسے میں نے ابھی بات کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اصول تو بتا دیے۔ اصول کیا بتا دیا؟ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، یہ اصول ہے، عقائد کی بات ہے۔ آمنوا بما انزلت تو عقیدہ ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ یہ بھی کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ پہلے کافر مت بنو اور آیات کی تبدیلی کے بدلے پیسہ مت لو۔ اگلی بات بتا دی فروعی شریعت، کیا بتا دیا ہے؟ یہ ہے اقیم الصلاۃ، فروعی شریعت میں بڑی فرع ہے، شریعت کی شاخوں میں بڑی شاخ ہے۔ اور نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے میں نے کیا بتایا تھا؟ وقت پر نماز پڑھی جائے، با جماعت نماز پڑھی جائے تو اس میں کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ 2، ایک تو بندے کے گناہ گرتے ہیں، دوسرا بندے کی یہ نماز 127 پر پہنچ جاتی ہے۔ وقت پر با جماعت اقیم الصلاۃ میں 2 فائدے، اور اگر وقت پر بے جماعت ہو جائے تو وہ اقیم الصلاۃ نہ ہو سکا، پڑھ لی نماز، اس میں ایک فائدہ مل گیا کہ گناہ تو گر گئے لیکن 127 کا ثواب نہ ملا۔ ہاں اگر معذور ہو تو 127 کا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے میں مل جائے گا۔ مثلا بوڑھا ہے، اندھا ہے، بیمار ہے، عورت ہے، یا اور کوئی عذر ہے، مثلا کھانے کی چاہت بہت زیادہ ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ نہ کھائے تو نماز کھانا بن جاتی ہے، نماز کھانا بن جاتی ہے، اس بندے کو پھر اکیلے پڑھنے میں 27 کا ثواب ملے گا۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، یہ مال ہے، مال اپنے مال میں سے نکال کے دینا پڑتا ہے، اور وہ تو حب مال میں بنیادی طور پر حریص اور مثالی لوگ تھے، تو اللہ نے فرمایا آتوا الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ دو۔ یہ دیکھو انسانی عبادات یہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو دل سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے، وہ ہے عاجزی، ایک تواضع، 2، اور اسی طرح بندے کے اندر ایثار کا جذبہ ہو، 3، اخلاص ہو، 4، یہ دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور کچھ بدنی عبادات ہیں تو بدنی بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک کا ذکر کر دیا اقیم الصلاۃ، مالی بھی بہت ساری ہے، ایک کا ذکر کر دیا آتوا الزکوٰۃ بطور نمونہ کے، کہ اس ایک کے ساتھ باقی منسلک ہے، اقیم الصلاۃ کے ساتھ روزہ منسلک ہے باقی بدنی، آتوا الزکوٰۃ کے ساتھ حج بھی منسلک ہے کہ نصف بدنی ہے، نصف کیا ہے؟ مالی ہے، وہ سب اس کے ساتھ منسلک ہے، کفارے منسلک ہیں، صدقات نافلہ منسلک ہیں، تو صحیح ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں وہ قلبی چیزیں ذکر کر دی، کیا ذکر کر دی؟ قلبی۔ فروعی شریعت میں قلبی چیز کیا ہے؟ رکوع کرو، عاجزی اختیار کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا اور مسلمانوں کی نماز میں رکوع ہے، تو اللہ نے فرمایا مسلمانوں والی نماز پڑھو، یہودیوں والی نماز مت پڑھو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہاں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی نمازیں قائم کرو، صرف پڑھا مت کرو بلکہ قائم کرو، رکوع کرنے والے مسجد میں ہوتے ہیں، وہاں نماز ادا کرو۔ دوسرا ایک فائدہ یہ ہوا کہ کسی بندے کو کسی کام پہ لانے کے لیے بنیادی طور پر ماحول قائم کرنا پڑتا ہے۔ کیا قائم کرنا پڑتا ہے؟ ماحول۔ تو یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری ساری تربیت یہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر ہو سکے گی جو خود تربیت یافتہ ہیں یا کورس کرنے آئے ہیں، ان میں رہ کر کام ہو سکے گا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ تربیت کا تعلق صحبت کے ساتھ ہے، تربیت کا تعلق صحبت کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں بندہ جانتا ہے کرتا ایک بھی نہیں کی، وہاں رفاقت اور صحبت اور ماحول نہیں ہے، رفاقت صحبت ماحول نہیں ہے، تربیت کا تعلق صحبت کے ساتھ ہے، صحیح۔ اسی لیے علم وہ تو آپ کو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں مل جائے گا، لیکن تربیت آپ کو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں نہیں مل سکے گی، وہ 24 گھنٹے پورے کچھ لگانے پڑیں گے نمونے کے طور پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ علم لیتے تھے تو ساتھ ہی تربیت لیتے تھے، صحابہ سے تابعین علم لیتے تھے تو ساتھ تربیت لیتے تھے۔ اسی وجہ سے شاگردوں میں قوی الضبط کثیر الملازمت للشیخ، یہ ملازم للشیخ جہاں زیادہ ہو تو وہاں پر اس کا علم اور اس کی سند بھی معیاری ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ سند معیاری ہو جاتی ہے۔
راویوں کے 5 طبقے ہیں نا، 5 طبقوں میں سے پہلا طبقہ اعلیٰ درجے کا کون سا ہے؟ قوی الضبط کثیر الملازمت للشیخ، یہ تربیت پوری لے چکے ہیں، اپنے شیخ کے ساتھ زیادہ عرصہ رہے۔ چلو جی، آج تو سارے انسان چاہتے ہیں کہ کیا چیز ہے وہ اس طریقے سے آن لائن تربیت حاصل کرے۔ تربیت آن لائن نہیں ہوتی، کروانی پڑتی ہے، آن لائن نہیں ہوتی۔ اتامرون الناس، اب یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ بعض یہودیوں کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے، اور یہود علماء تھے، ان کے رشتہ دار تھے، یہود علماء اب بھی یہودی تھے، کافر تھے، تو کبھی یہ رشتہ دار ان کے پاس جاتے، وہ ان سے کہہ دیتے تم مسلمان ہو چکے ہو؟ ہاں بالکل ٹھیک کرتے ہو، یہ پیغمبر حق ہے، ہم مسلمان نہیں ہوتے، کچھ موانع ہیں، تم ہو گئے، بہت اچھی بات، تم ہو گئے، بہت اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرما دیا، اتامرون الناس، یہ حمزہ استفہام برائے توبیخ، برائے تقریع، توبیخ ڈانٹ کے لیے، اور تقریع کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کوئی مطلب یہ ہے کہ ایک ضخیم جسم، سخت جسم اگلے سخت جسم کے ساتھ لگ جائے تو جو کڑکڑ کی آواز ہوتی ہے، کیا ہے؟ تقریع۔ جیسے تلوار لوہے کے اوپر ماری جائے، تقریع، لوہا لوہے پر مارا جائے، تقریع، صحیح ہے۔ یہاں مراد ہے سخت ترین ڈانٹ، سخت ترین ڈانٹ۔ اتامرون الناس، کیا تم حکم کرتے ہو اے یہود کے علماء لوگوں کو، بالبر، بلائی کا، بر سے کیا مراد ہے؟ ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھولتے ہو، تترکون انفسکم، تم اپنے آپ کو بھولتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور استفہام انکاری بھی ہو سکتا ہے۔ باقی ایک بات یاد رکھ لو کہ دیکھو، امر بالمعروف اپنی جگہ پر واجب ہے، اور فعل معروف اپنی جگہ پر واجب ہے۔ امر بالمعروف سے فعل معروف ساقط نہیں ہوتا، وہ واجب پھر بھی برقرار رہے گا۔ بہت سارے لوگ تقریر کر کے نماز چھوڑ دے، تقریر نماز پہ کی اور نماز چھوڑ دی، تو دیکھو امر بالمعروف تو کر دیا لیکن فعل معروف نہیں کیا، یہ ایک دوسرے کا نائب نہیں بن سکتا، قائم مقام نہیں بن سکتا، دونوں اپنی جگہ پر واجب ہیں۔ نہیں سمجھے؟ یہاں تامرون الناس بالبر، امر بالمعروف تو ہے لفظاً، لیکن عمل اور فعل معروف نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا وتنسون انفسکم، یہ فعل معروف بھی کرو، جیسے امر معروف کرتے ہو اسی طرح فعل معروف بھی کر لو، یہ ایک دوسرے کا نائب اور قائم مقام نہیں بن سکتا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب تو پڑھتے رہتے ہو، دیکھو تم نے کتاب پڑھی تھی، تم کتاب پڑھتے رہتے ہو، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پڑھی تھی، شاید اس کا مضمون تمہیں یاد نہ ہو، پڑھتے رہتے ہو اور تمہارے سامنے اس کا مضمون تازہ ہے، اور کتاب حکم دیتا ہے امر معروف کا بھی، فعل معروف کا بھی، تم امر معروف کرتے اور فعل معروف نہیں کرتے، یہ بری بات ہے۔ دونوں کے درمیان جمع کرو، جمع، فعل اور امر میں جمع کرو۔ باقی وہ الگ بات ہے کہ امر معروف بھی ہونا چاہیے سلیقے سے، فعل معروف بھی ہونا چاہیے سلیقے سے۔ امر معروف اور فعل معروف جب سلیقے سے ہو جائے تو یہ معروفات اکٹھے ہو گئے، اب یہ اگلے انسان کے لیے اس کا دل چیر کر اس کو عمل پہ مجبور کر دیتا۔ لیکن اگر امر معروف اور فعل معروف اصول اور سلیقے سے نہ ہو جائے تو اگلے متنفر ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری تبلیغ سے لوگ متنفر اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہاں امر معروف تو ہے، فعل معروف نہیں ہے۔ دونوں کو جمع کرنا ضروری ہوگا تاکہ اگلے کو شبہ نہ ہو۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون کا کیا معنی ہوگا؟ ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل یعقل عقلا، عقل کا معنی ہوتا ہے عقل سے کام لینا، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے۔ دیکھو میں نے اس دن بتایا تھا انسان کے پاس سرمایہ ہے، لیکن جب اس سرمایہ کو کاروبار میں استعمال نہیں کرتا تو یہ سرمایہ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، نہیں ہوا؟ کیا مثال؟ ایک آدمی کے پاس 8 لاکھ روپے ہے، اور یہ 8 لاکھ روپے پاکستانی کرنسی نہیں بلکہ یہ کرنسی ایسے ملک کی ہے جہاں کرنسی برقرار رہ سکتی ہے۔ غلام ملکوں کی کرنسی برقرار نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ اپنے آقاؤں کے ماتحت ہوتے ہیں،
لیکن جو ممالک غلام نہیں ہیں، آقا ممالک ہیں، ان کی کرنسی یا ترقی پر ہوتی ہے یا برقرار رہتی ہے، یا ترقی پر ہوتی ہے یا برقرار رہتی ہے۔ اچھا جی، اب یہ کرنسی مثلا برقرار ہے، 8 لاکھ روپے آپ کے پاس آج ہیں، 8 لاکھ روپے سے آپ نے کام نہ لیا، پیسے استعمال نہیں کیے، گھر میں پڑے رہے، 10 سال بعد پھر بھی 8 لاکھ ہے۔ آپ کے پاس سرمایہ تھا، آپ نے فائدہ نہ لیا تو آپ خسارے میں پڑ گئے، جتنا تھا اتنا ہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے؟ لیکن اگر اس 8 لاکھ روپے سے آپ نے دکان ڈالی اور دکان ڈال کر وقت بھی دیا، دکان بھی ڈال دی اور مرکزی جگہ میں دکان ڈال دی، آپ کے مال میں مبادلہ ہو رہا ہے، اور مبادلہ جب ہو رہا ہے خرید اور فروخت تو آپ فی سال 3 لاکھ کما لیتے ہو۔ فی سال کتنا کماتے ہو؟ 3 لاکھ۔ تو 10 سال کے بعد آپ کے پاس کتنا اضافہ ہو جائے گا؟ اندازہ لگاؤ، 10 سال 10 دیے 30 لاکھ ہو جائیں گے، اور یہ جو پہلے کے 8 لاکھ تھے یہ بھی برقرار رہیں گے اور 30 لاکھ اضافہ بھی ہو جائے گا۔ دیکھو، سرمایہ سے فائدہ لیا تو کتنا بڑا فائدہ ہوا، اور سرمایہ تھا فائدہ نہ لیا تو 8 لاکھ رہے۔ بھائی تمہارے پاس عقل ہے، اس عقل کو استعمال نہیں کرتے، نہ سیکھتے ہو، نہ سکھاتے ہو، نہ غور کرتے ہو، تو یہ سرمایہ تمہارے پاس ہے، لیکن اس سرمایہ سے تم نے فائدہ نہ لیا، جیسے عقل تھی ویسے رہے گی۔ اور اگر تم نے اس سے فائدہ لینا شروع کر دیا تو تمہاری یہ عقل تھی جیسے ویسے نہیں رہے گی، بلکہ عقل تمہاری بڑی ترقی کر گئی اور کشادگی اس میں پیدا ہو گئی۔ عقل سے کام لو، افلا تعقلون، یہ جگہ جگہ جو آتا ہے اس کا یہ مطلب ہے صاحب، عقل سے کام لو۔ جنہوں نے عقل سے کام لیا مادی لائن میں سائنسدان بن گئے، وہ بھی کسی زمیندار کے بیٹے تھے اور وہ بھی کوئی زمیندار ہی تو تھے، لیکن عقل سے کام لیا تو عقل کی وسعتیں کھل گئی، اور اگر عقل سے کام نہ لیا تو بڑا ذہین آدمی ہمیشہ حل ہی چلائے گا، اگلا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کام نہیں لیا۔ نہیں سمجھے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد مانگو اللہ تبارک و تعالی سے صبر کے ساتھ۔ صبر کسے کہتے ہیں یار؟ صبر کہا جاتا ہے بہت کچھ تمہارے سامنے ہے، تم اس کو چھوڑ دو، صبر کرو۔ جس کے ملنے میں تردد ہے یا وہ مل رہا ہے لیکن غلط طریقے سے ملتا ہے، اب صبر کر لو، بچ کے رہو۔ یہ آسان کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے امور فعلی مشکل ہوتے ہیں اور امور ترکی آسان ہوتے ہیں۔ ترکی آسان ہے یا فعلی آسان ہے؟ ترکی۔ فعلی میں تو آپ اسباب اور مبادی اور مقدمات اور مقاصد اکٹھے کرو گے، اچھا خاصا وقت لگے گا۔ نہیں سمجھے؟ فعلی مشکل ہے اور ترکی آسان ہے۔ تو یہاں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ یہ ترکی ہے، جو تمہارے مفادات ہیں چاہے حرام کے ہیں چھوڑ دو، اور یا حلال کے ہیں لیکن تمہارے مقاصد شرعیہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، یہ صبر کر لو۔ والصلاۃ، اور نماز یہ فعلی ہے۔ جب آپ ترکی کو اختیار کرو گے تو آپ کے مزاج کے اندر ایک وحدت پیدا ہو جائے گی۔ کیا پیدا ہو جائے گی؟ وحدت۔ میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں، انسان جب منتشر افکار رکھتا ہو، انسان جب بیک وقت منتشر افکار رکھتا ہو، اس کے فکر کے اندر وحدت نہیں ہے، اس کا ہر کام ادھورا ہے۔ حسی طور پر اگر پورا بھی کر لے تب بھی معنوی طور پر اس کا کام کیا رہے گا؟ ادھورا، انتشار فکر کی وجہ سے۔ لیکن جب تم صبر اختیار کرو گے، بہت کچھ چیزوں کو خود چھوڑ دو گے، اور خود چھوڑنے کے بعد تم پھر متحد فکر والے بن گئے، انتشار فکر ختم ہو چکا، وحدت فکر کے ساتھ پھر بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ وحدت فکر ہو ایک، رغبت بھی ہو دو، اور فوائد بھی ہو تین، تو ان تین چیزوں کو جمع کر کے پھر کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ آسان ہوگا، اور واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاح بھی آسان ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے اتحاد فکر مل گیا۔ کیا ملا؟ اتحاد فکر۔ میں مثال بتاؤں، ایک طالب علم علم بھی سیکھتا ہے محدود ذہن کے ساتھ، وہی طالب علم علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ ٹیلری بھی کرتا ہے، وہی طالب علم علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری بھی کرتا ہے، وہی طالب علم علم سیکھنے کے ساتھ ٹیلری ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ وہ مال بھی سپلائی کرتا ہے، موٹر سائیکل پہ پھرتے پھرتے سپلائی کر رہا ہے۔ وہی طالب علم علم سیکھنے کے ساتھ یہ کتنے کام جمع کر چکا ہے؟ 3، علم سیکھنے کے علاوہ 3، چوتھا ایک اور کام کر چکا ہے،
نیٹ بھی چلاتا ہے، اس میں بھی پیسے لیتا ہے، آن لائن تعلیم بھی رات کو کرتا ہے۔ اب بتاؤ اس کی یہ ساری چیزیں یا تو ذہن پر دباؤ بنے گا، پاگل بن جائے گا، اور یا یہ سارے کام ادھورے ہوں گے، کسی کام میں اس کو پوری مہارت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر یکسوئی سے ایک ہی علم سیکھنا شروع کر دے، باقی کاموں کو چھوڑ کے صبر کر دے، اس کے اوپر وحدت فکر کی وجہ سے اور رغبت کی وجہ سے یہ علم کھرا مل جائے گا، کھرا علم مل جائے گا، کھرا ایک نمبر کا علم۔ آج ہمارا ہر آدمی مولانا محمد قاسم نانوتوی بن رہا ہے، وہ اتحاد فکر کے ساتھ علم سیکھ چکا، اور ہم انتشار فکر کے ساتھ علم سیکھ رہے ہیں۔ وہ یکسو ہو کر علم سیکھ رہا ہے اور ہم ہر سو بن کر علم سیکھ رہے ہیں۔ وہ فتنے سے بچ کر علم سیکھ رہا ہے، ہم فتنے میں پڑھ کر علم سیکھ رہے ہیں، اور نانوتوی بن رہا ہے۔ آرام سے بیٹھے۔ لوگ کہتے ہیں پشتو میں سڑا دی خوری۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز لَكَبِيرَةٌ بہت باری ہے، لام تاکید کے لیے ہے نا، لَكَبِيرَةٌ بہت باری ہے، بہت باری ہے، شاق ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر یہ شاق نہیں ان لوگوں پر جو خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع کا معنی ہے عاجزی۔ جس بندے میں تکبر ہوگا اس کے لیے کام کرنے مشکل ہے، کیونکہ اس نے تکبر کو بھی بچانا ہے۔ لیکن جس آدمی میں تکبر نہیں ہے، اس نے تکبر کو تو نہیں بچانا، تو اس پر کام کیا ہو گیا؟ آسان۔ اس لیے متکبر، معجب، مغرور اور خود پسند انسان وہ کوئی بھی دین کا بڑا کام، مشکل کام نہیں کر سکتا۔ وہ دین کے وہ کام کریں گے جو اس کی حیثیت اور شان کے برابر ہوں گے، جس سے اس کی حیثیت داغدار نہ ہو جائے۔ بڑے کام وہ کر سکے گا جو عزت کو بھی نیلام کر دے، اور جو اپنے آپ کو بھی مشقتوں میں مبتلا کر دے، شب و روز مشقتیں ہوں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ پیری مریدی کے اندر جو مرشد ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ کڑن اور مشقت اور سادہ اور تواضع والا ہونا چاہیے، تاکہ ہر ایک اس سے یہ آسانی سیکھ سکے۔ باقی تکبر تو بہت مشکل ہے، اور وہ تو بڑے پروٹوکول اور ڈیکوریشن کا نام ہے، وہ کیسے کرے گا؟ بھائی پیر صاحب نے 55 چادریں ڈالی ہوئی ہیں، تو 55 چادر مرید کیسے ڈال سکتا ہے؟ پیر صاحب نے جوتیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ جوتیاں ہیں 50,000 کی، مرید کدھر ڈال سکتا ہے؟ وہ تو ترستا ہی رہے گا۔ پیر صاحب کو چاہیے کہ وہ پھٹی جوتی بھی استعمال کر دے کبھی کبھی۔ تواضع، خاشعین پر بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، نماز آسان ہو گئی۔ الذین خاشعین کی صفت وہ لوگ یظنون یوقنون جو یقین کرتے ہیں۔ آخرت کے معاملے میں کتابوں میں لکھا ہے یقین اور ظن دونوں کافی ہیں، شک کافی نہیں ہے۔ شک نفاق ہے، ظن اور یقین یہ دونوں آخرت کے معاملے میں کافی ہوں گی، چونکہ یظنون کا لفظ صراحتاً آ چکا ہے۔ یہاں یقین بھی بعض لوگ مراد لیتے ہیں، لیکن یقین ایک درجہ اور ظن کا اپنا معنی دوسرا درجہ ہے۔ انہم ملاقو ربہم کہ وہ رب کے ساتھ ملاقات کریں گے، فیحاسبہم، دیکھو یہ نکالو گے، ملاقو ربہم فیحاسبہم، صرف ملاقات پر تو کوئی نہیں ڈرتا، یحاسبہم سے ڈرتا ہے۔ عدالت میں جانے سے تو کوئی نہیں ڈرتا، وہاں جب کیس میں جائے گا پھر ڈرتا ہے۔ ویسے عدالت میں تماشے کے لیے جائے کوئی ڈرتا ہے؟ کیس بن کر اس کے اوپر جب جائے گا پھر ڈرے گا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انہم آپ کو پتہ ہے کہ عطف تقریر عامل کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہاں بھی یہی بات ہے، یظنون انہم ملاقو ربہم فیحاسبہم ویظنون انہم الیہ راجعون۔ یظنون بعد میں بھی ہے اور پہلے بھی ہے، عطف تقریر عامل میں ہے۔ یا بنی اسرائیل، یہ متن گزر گیا بھائی، اجمال ہے اور متن اب تفصیلات شروع ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری وہ نعمت جو تم پر ہے۔ بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ مجھ پر کس کس نے انعام کیا ہے، تاکہ نمک حرامی سے بچے اور حیا پیدا ہو جائے، کوئی غیرت پیدا ہو جائے۔ اس لیے اپنے استاذوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے احسانات میں، اور اپنے ماں باپ کا بھی کرنا چاہیے احسانات میں۔ اپنے علم کے سفر میں، بقیہ زندگی کے سفر میں کس کس نے احسان کیا، اس احسان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ نمک حرامی دور ہو جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، بھائی چارہ پیدا ہو جائے گا۔ ہم بڑا کام تب کر سکیں گے جب ہم چھوٹے کاموں سے جان چھوڑائیں گے۔ اس نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اس نے آدھی روٹی کھائی اور مجھے آدھی چھوڑ دی۔ جو اس میں جھگڑتا ہے وہ کبھی بڑے عالمی اور
بڑے پیمانے پہ کام نہیں کر سکتا، وہ اسی چیز میں لگ لگ کر مرے گا۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، ایک جگہ مدرسہ تھا، وہ اسی معاملے میں جدا ہو گیا، 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، اور دونوں کی بیویاں تھی، 2 بھائی تھے، اور وہ مدرسہ چلا رہے تھے۔ اچھا، تو اب وہ طالبات وغیرہ سے پوچھے کہ یہ میری بیوی جو ہے یہ کیسی ہے، وہ آگے پوچھے میری بیوی کیسی ہے، وہ بیویاں کہے میرا شوہر کیسا ہے، یہ کہے میرا شوہر کیسا ہے، پھر کسی کا رجحان اس طرف ہے تو وہ ناراض، کسی کا رجحان اس طرف ہے تو وہ ناراض، اب ناراضگی میں ہوتے ہوتے بات بڑھ گئی، تقسیم ہو گئی۔ بھائی یہ چھوٹے کاموں کو سوچتے ہوئے بڑا کام کوئی کر سکتا ہے؟ اس نے اسپیشل سالن لے لیا، میرے لیے بچہ کچا چھوڑ دیا جو اسی میں جھگڑتا ہو، تو وہ بڑے کام نہیں کر سکتا صاحب۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم پر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے انعمت، یہ تو حقیقت حال پر محمول ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، صیغہ واحد کا استعمال ہوا، لیکن کبھی وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، انعمنا وہاں جمع استعمال ہوا ہے، یہ جمع اللہ تعالیٰ استعمال کر دیتا ہے تاکید کے لیے، انعمت انعمت انعمنا، کیونکہ جمع میں کتنے واحد ہوتے ہیں؟ 3، تو تاکید ہو گئی۔ انعمت ایک واحد، انعمت دوسرا واحد، تیسرے کو بھی ساتھ ملاؤ، اب کیا بنے گا بھائی؟ انعمنا، تاکید۔ اور یا اللہ تعالیٰ مقام انتقام یا مقام امتنان میں جمع کا صیغہ استعمال فرما دیتے ہیں، مقام انتقام، مقام امتنان، اس میں کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ جمع، انتقام۔ اور مقام امتنان، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، مقام امتنان ہے، اور بہت سارے مقام انتقام ہے۔ اخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، اخذناہم، یہ انتقام ہے۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بات بھی یاد کرو کہ میں انعمت علیکم، میں نے تم پر نعمت کی، اور ساتھ یہ بات بھی ہے میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین، عالمین پر، سارے جہان کے انسانوں پر فضیلت تم امت محمدیہ کو ملی ہے۔ یہاں عالمین سے مراد ہے اس زمانے کے لوگ، اس زمانے کے لوگوں پر ہمیں تمہیں فضیلت دی۔ دیکھو تم بنی اسرائیل تھے، باقی تو اور بھی تھے نا، یسوع کی اولاد بھی تو تھے، کچھ اور لوگوں کی اولاد تو ہے دنیا کے اندر تھی، ہم نے ان سب پر تمہیں فوقیت دی، اس زمانے کے تمام قوموں پہ فوقیت دی، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہوا کہ چند خواص کی وجہ سے ہم نے تمہیں ساری دنیا کے انسانوں پہ فوقیت دی، یہ بھی ٹھیک، چند خواص کی وجہ سے، علی الاطلاق فوقیت نہیں ہے بلکہ چند خواص کی وجہ سے۔ وہ خواص آگے آ رہے ہیں، مثلا تمہارے لیے فلق بحر ہو گیا، تمہارے لیے من و سلوہ کا انتظام ہو گیا، یہ خواص ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم پر کسی اور کو فضیلت نہیں ملی بلکہ تمہیں ملی۔ آپ یوں سمجھو یہ فضائل جزیہ ہیں، کیا ہے بھائی؟ فضائل جزیہ، اور امت محمدیہ کو ملی ہے فضیلتی کلی۔ واتقوا، اب دیکھو بھائی دنیا میں دستور یہ ہے کہ جب کوئی کسی مشکل میں پھنستا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار اور اس کے گروپ کے لوگ، پیٹی بند، یہ سارے اکٹھے ہو کر جاتے ہیں تو اس کو آزاد کرنے کے لیے ترتیبیں سوچتے ہیں۔ تو پہلی ترتیب یہ ہوتی ہے صاحب کہ آپ ہم میں سے کسی آدمی کو اس کی جگہ رکھو، یہ بڑے صاحب ہیں اس کو آزاد کرو، ایک ترتیب یہ ہوتی ہے۔ اچھا اس ترتیب پر کام نہیں آتے تو پھر کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی سفارش کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، یہ مانو۔ وہ سفارش کام نہ آئی تو پھر اس کے بعد تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ جتنا پیسہ آپ لیتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، صاحب کو آزاد کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حلق گلا بناتے ہیں، چلو بھائی آزاد نہیں ہو رہا ہے، نکالو جلوس نکال دیا، گھرونوں میں بیانات کر دیے، جلوس نکال دیا، شور شرابہ ہو گیا، توڑ پھوڑ ہو گیا، یہ طریقے ہو گئے تاکہ یہ آزاد ہو جائے اور پبلک کے دباؤ سے ڈر کر فیصلہ پبلک کے حق میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس جب مجرم آئے گا ان 4 صورتوں میں سے ایک بھی نہیں رہے گی۔
ان 4 صورتوں میں سے ایک بھی نہیں ہو سکتی. یہاں اس آیت میں اسی کا ذکر ہے. وَاتَّقُوا ڈرو تم یومن اس دن سے. یومن یہ تنوین برائے تعظیم ہے. معنی یہ ہے کہ وہ عظیم الشان دن ہے، اس لیے کہ ایسا دن نہ پہلے آیا نہ کبھی بعد میں آئے گا. یہ دن ہولناکیوں کے ساتھ آتا ہے، باقی ہر دن اس میں امن اور سلامتی اور ساتھ رلا ملا مال ہوتا ہے، لیکن قیامت کا دن یہ خطرات کو لے کے آتا ہے. لا تجزی نفس نکرہ تحت النفی فائدہ عموم کا دیتا ہے. نفس میں عموم، عن نفس میں عموم، شیئن میں عموم. کتنے عموم آ گئے؟ 3. کوئی نفس کام نہیں آئے گا کسی بھی نفس سے کسی بھی چیز میں، تھوڑی سی چیز میں بھی کام نہیں آئے گا. 3 عموم آ گئے. کوئی نفس کام نہیں آئے گا کسی نفس سے کسی بھی چیز میں. ولا يقبل منها شفاعت، اور قبول نہیں کی جائے گی اس سے سفارش. معتزلہ کہتے ہیں قیامت کے دن سفارشیں نہیں ہیں، یہ معتزلہ کی دلیل ہے. ہم اور آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ سفارش مشرکین کے حق میں بالکل نہیں ہے، غدار کے حق میں نہیں ہے، گناہگاروں کے حق میں سفارش ہے. اور سفارش بخشش کی بھی ہے، اور سفارش رفع درجات کی بھی ہے، اور تخفیف عذاب کی بھی سفارش ہے. نہیں سمجھے کہ کسی کافر کے بارے میں کوئی مسلمان سفارش کر دے کہ اس کا عذاب ہلکا کر دے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تخفیف عذاب، نکالا نہ جائے، رہے عذاب میں لیکن تھوڑی تخفیف ہو جائے. اور جنت میں رفع درجات کی سفارش کہ اللہ تعالیٰ یہ کم درجے میں محنت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، اس کو اگلے درجے میں لے جاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور کوئی گناہگار ہے تو اس گناہگار کے نجات کے لیے سفارش کی، دوزخ سے بچ کر جنت میں چلا جائے، نکل کر چلا جائے. یہ 3 سفارشیں یہ ہو سکتی ہے. معتزلہ تیسری کے منکر ہیں، جو میں نے تیسری بتائی اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے کوئی بھی آدمی گناہگار جنت میں جا ہی نہیں سکتا. وجہ یہ مرتکب کبیرہ ان کے ہاں اسلام سے خارج ہے. جب خارج ہے تو وہ تو ابدی دوزخی ہے، ابدی دوزخی کے لیے سفارش نجات کی نہیں ہو سکتی. لیکن ہم یہاں کیا کہیں گے؟ ولا يقبل منها شفاعت، سفارش قبول نہیں کی جائے گی. جب یہ مشرک ہوگا نجات کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نجات کی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا ان سے فدیہ، پیسہ اکٹھا کر کے. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کہ احتجاج کر لیں لوگ، جلوس نکالیں. 4 صورتیں ختم ہو گئی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَاذْكُرْ إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، فرعونیوں سے. آل کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے اولاد میں بھی، ایک آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تابعداروں میں بھی. یہاں تابعدار مراد ہے. فرعونی، فرعون کے تابعدار قبطی، یہ قبطی بنی اسرائیل کے علاوہ تھے. یسومونکم صام یسوم صومن کا معنی یہ ہے کہ وہ تکلیف دیتے تمہیں، ایک معنی. یبغونکم تلاش کرتے تھے تمہیں، یسومونکم یذیقونکم تیسرا معنی ہے وہ چکاتے تھے تمہیں سوء العذاب، سخت عذاب. اچھا یسومونکم یہ مبدل من ہوا ہے، یذبحون ابناکم بدل ہے کہ وہ تمہیں سخت سزا جو دیتے تھے وہ یہ تھی کہ تمہاری اولاد کو ذبح کرتے تھے، بچوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. اب یہ کیا کرتے تھے؟ کیا معاملہ ہوا؟ کچھ نجومیوں نے دیکھ لیا تھا اور کہا تھا فرعون کو کہ بنی اسرائیل میں سے، یعنی شمالی طرف کے لوگوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس لڑکی کی وجہ سے تیری حکومت غارت ہو جائے گی. اب اس نے اس لڑکے کو روکنا تھا. اس کے روکنے کے لیے کیا کر دیا؟ لوگوں کو بتا دیا کہ مرد اپنی بیویوں سے نہ ملے، مرد اپنی بیویوں سے نہ ملے، ہم بستری بند کر دیں. جو بچے پیدا ہو چکے ہیں تو وہ بچے مارے جائیں. لڑکے، چونکہ بتایا یہ گیا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا تو انہوں نے لڑکوں کو مارنے کا حکم دے دیا، لڑکیاں برقرار رکھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ لڑکی ہمارے گھروں میں خدمت کرتی ہیں، کھانے پہ، کپڑے پہ، تو ہم اس کو مارے تو پھر ہماری خدمت کون کرے؟ انہی کی وجہ سے ہم چودھری بنے ہوئے ہیں. جب یہ مارے جائیں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو گئی. لڑکیوں کو اس لیے چھوڑتے، لڑکوں کو مارو اور ہم بستری پہ پابندی لگا. تو جب یہ خوب مارا اور مارنے کے بعد لوگوں نے شکایت کر دی اور انہوں نے کہا کہ صاحب آپ تو اتنوں کو مار چکے، تو یہ مرد ہماری خدمت کرتے تھے، ہمارے خادم بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بڑے مر جائیں گے اور چھوٹے آپ مار رہے ہو، پھر ہم خدمت میں کیا کریں گے؟
تو فرعون نے کہا چلو جی فیصلہ تبدیل ہوگی، یو ٹرن یہ لے لیا کہ 1 سال مارو اور 1 سال چھوڑو، 1 سال چھوڑو تاکہ ہماری خدمت کے لیے نئی نسل میں لوگ موجود ہوں، اور 1 سال مارو تاکہ یہ بچہ نہ آئے۔ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہو گیا جس سال مارنے کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہو، نہ ہارون اس سال پیدا ہو گیا جو اس سال بچانے کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہو گیا جس سال مارنے کا تھا، مارنے کے سال میں پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت کر دی، تربیت کے واقعات اور پڑھنے کی حفاظت کی وہ موجود ہے 20ویں پارے میں، 19ویں پارے میں، سب جگہوں میں موجود ہیں۔ صحیح ہے؟ تو یہ اس بچے کو ختم کرنے کی اسکیم تھی۔ 99,000 بچے انہوں نے مارے تھے۔ کسی جگہ یذبح ابناءہم، واحد کا صیغہ ہے، یہ سبب عامر تھا تو کہا یہ ذبح کرتا تھا کیونکہ امر اس کا تھا۔ یذبحون جمع کا صیغہ ہے تو پھر یہاں ذبح کرنے والے لوگوں کی طرف اشارہ، وہ جو قصاب تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری لڑکیوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، فی ذالکم خبر مقدم، بلاء من ربکم عظیم، بلاء موصوف، من ربکم صفت، عظیم بھی صفت، ایک موصوف کی 2 صفتیں مل کر مبتدا مؤخر ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی۔ بلا کہتے ہیں آزمائش کو۔ آزمائش میں 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو آزمائش میں ہوتا ہے گرفت کا، دوسرا پہلو ہوتا ہے عطا کا۔ گرفت بھی آزمائش ہے اور عطا بھی آزمائش، نہیں سمجھے؟ گرفت بھی کیا ہے؟ آزمائش، اور عطا بھی آزمائش۔ مثلا میں کسی کو پکڑوں اور پوچھوں اور میں گرفت پورا کرتا ہوں، میں نے نام لیا لاؤ اس کو، تو مطلب یہ ہے کہ گرفت ہوگی، آزمائش میں پڑ گیا۔ اور اگر میں کسی مجرم کو آزاد کر دوں، چلو آزاد رہو، تو یہ آزاد جو میں نے چھوڑا یہ بھی آزمائش ہے، یہ احسان نہیں ہے، آزمائش ہے۔ یہ آزادی سے کیا فائدہ لیتا ہے؟ مست ہوتا ہے یا آزادی سے شریف بنتا ہے؟ وہ تو دیکھا جائے گا۔ یہاں بلا کے 2 معنی آئیں گے اس جگہ، اسی لیے بعض مفسرین نے کہا فی ذالکم بلاء، اس کے اندر بلا ہے، امتحان من ربکم، آزمائے، گرفت ہے۔ کیا ہے وہ؟ گرفت۔ اور فی ذالکم بلاء، اس کے اندر تمہارے لیے بلا ہے، عطایا ہے، نوازشات ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑے۔ دیکھو عطایا کیسے ہوئے؟ عطایا ایسے ہیں کہ اگر یہ مشقت ہے تو اس کے بعد سہولت آنے والی ہے، تو یہ مشقت خود بھی آزمائش ہے اور اس کے بعد آنے والی سہولت بھی کیا ہے؟ آزمائش۔ نہیں سمجھے؟ آزمائش کے کتنے پہلو ہوتے ہیں؟ 2۔ ایک پہلو آزمائش کا ہوتا ہے گرفت کا، دوسرا پہلو آزمائش کا ہوتا ہے نوازش کا۔ نوازش میں بھی جانچا جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، بگڑتا ہے یا سیدھا ہوتا ہے، اور گرفت کے اندر تو ظاہر بات ہے پکڑا گیا، ٹھیک کرنا ہے۔ تو فی الحال تو تمہاری پکڑ تھی، لیکن اس کے نتیجے میں امن آنے والا تھا، قربانیوں کا ایک حد ہوا کرتا ہے، اس کے بعد راحتیں آ جاتی ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے فرقنا، پھاڑ دیا، شققنا بکم، با سببی ہے، بسببکم البحر، بحر سے مراد ہے بحر نیل، وہ ہم نے پھاڑ دیا۔ کیسے؟ 40 سال موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس رہے مصر میں تبلیغ کرتے ہوئے، پورے 40 سال۔ 40 سال سمجھانے کے مختلف طریقے تھے دونوں بھائیوں کے۔ واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ تقریر موسیٰ ہارون کی چلتی اور دلائل کس کے چلتے؟ موسیٰ کے چلتے۔ دلائل موسیٰ علیہ السلام کے چلتے اور تقریر چلتی ہارون علیہ السلام کی۔ تو پھر اس کے بعد فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آیات مفصلات، 9 آیات، وہ 9 معجزات اور 9 نشانیاں آ گئی۔ فرعونی بڑے تنگ ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے علاقے میں امن و امان ہوتا تھا، ان کی آبادی بھی جدا تھی اور فرعونیوں کی آبادی بھی جدا تھی۔ تو پھر اس کے بعد گلاس فرعونی کے ہاتھ میں ہے تو اس میں خون ہے، وہی گلاس چلا گیا اسرائیلی کے ہاتھ میں تو خون ختم ہو چکا ہے، پانی ہے۔
وہ پانی اگر بنی اسرائیل کی طرف سے ہو کر گزر رہا ہے تو پانی ہے، لیکن ان کی طرف سے یہ پانی گزر رہا ہے تو وہ خون بن چکا ہے، اس میں خون مکس ہے۔ ہارون علیہ السلام کو کہہ دیتے جاؤ بھائی اس نہر کے اندر یہ لاٹھی مارو، وہ لاٹھی مارتے پانی خون بن جاتا۔ کھیتیوں کو مارو، کھیتیوں میں لاٹھی ماری چچڑیاں آ گئی، کھیتی کھا گئی اس لاٹھی کے زور سے۔ یہ ہارون علیہ السلام ایسا کر لیا کرتے تھے اپنے بھائی کے کہنے کی وجہ سے۔ اچھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی۔ پھر آخر میں ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فرعون سے کہ یہ قوم کے لوگ میرے ساتھ چھوڑ دو، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ چھوڑ دے۔ تو آج کل اس طرح کرتے کرتے ایک دن یہ نکل گئے اور سارا سونا لے لیا، اور شادی کے بہانے سے سونا لے لیے کہ ہماری بنی اسرائیل کی شادی ہے، تو فرعونیوں کی ہاں شادی ہوتی تو زیورات بناتے وہ عورت کے ہوتے، بنی اسرائیل کی ہاں شادی ہوتی تو زیورات عورت کے نہ ہوتے، سرکاری زیورات تھے، وہ عورت کو کچھ دن تک پہنا دیتے، پھر اس کے بعد عورت شرنگ کر لیتی، اور جب وہ دن ختم ہو جاتے 6-7 دن تو وہ واپس کر کے بیت المال میں جمع کر دیتی۔ صحیح، بنی اسرائیل نے شادیاں کروائی، شادیاں کروانے کے لیے وہ لے لیے سونے سارے، مالی موزی بخور غازی، اور صبح کو نکل گئے سارا مال سونا بھی لے کے گئے اپنے ساتھ۔ پیچھے سے فرعون آیا بڑا غضبناک، آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون ہے، فرعون کے 16 لاکھ 7 لاکھ بنی اسرائیل ہیں، 16 لاکھ فرعونی وہ آ چکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے جا رہے ہیں، آگے دریا ہے ڈوبتے ہیں، پیچھے فرعون بڑا غضبناک آیا ہوا انتقام کے ارادے سے، یہ تو کرش کرے گا چھوڑے گا نہیں۔ اور فرعون کی تاریخ تو پہلے سے ان کے سامنے تھی کہ جو نسلوں کو قتل کرتے رہے، اور کسی غیرتی پر کیا گزرتی ہے کہ ان کی بچیوں سے خدمت لیا جا رہا ہے اور ان کے بچوں کو آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا ہے، غیرتی پر کیا گزرتی ہے۔ ہم برداشت کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کسی جگہ گھر میں خدمت کر لے، کسی کی مزدوری پر خدمت بھی برداشت نہیں کرتے، اچھی جائے کہ صرف کھانے پہ خدمت کرے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، ان میں غیرتی بھی تو تھے، لیکن غلامی ایسی گندی چیز ہے کہ یہ انسان کی فطرت کو مسخ کر دیتی ہے نا، غلامی انسانی فطرت کو کیا کرتی ہے؟ مسخ۔ تو پھر ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، جیسے ہمارے ہاں پاکستانی غلاموں سے سمجھ میں نہیں آتی، فطرت مسخ ہو گئی۔ وہ پھر برائی کو اچھا سمجھتے ہیں، غلامی کو وہ عزت سمجھتے ہیں، پروٹوکول۔ چلو جی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون، فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہے۔ پشتو میں اس کا ترجمہ ہے تاثورتا ٹیغے قتل، تاثورتا ٹیغے قتل۔ جب بنی اسرائیل سارے پار ہونے لگ گئے اور دریا میں راستہ موجود ہے، دیواریں کھڑی ہے پانی کی، پیچھے سے فرعون آ گیا آگے اور فرعونی پیچھے تھے، اور وہ سمجھ گئے کہ راستہ موجود ہے، چلو۔ تو فرعونی سمجھ رہے تھے کہ یہ راستہ تو اصل ہمارے خدا نے بنایا ہے، فرعون نے۔ فرعون خود خطرے میں تھا کہ یہ راستہ ان کی وجہ سے بنے، میری خیر نہیں ہے۔ معلوم ہوا گھستے وقت، گھسنے کے بعد بھی پتہ چل گیا، لیکن اب پیچھے ہٹ نہیں سکتا تھا کیونکہ خدا ناکام ہو رہا ہے پھر۔ تو ادھر سے کنارے پہ جو فرعونی بچے تھے انہوں نے کہا، جب ڈوب گئے نا تو کہا ہمارا خدا کدھر ڈوب سکتا ہے، وہ مچھلیاں پکڑ کے لائے گا، مچھلیاں جمع کر کے لائے گا۔ اور پھر بنی اسرائیل پار ہو چکے تھے، کنارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ادھر ڈر رہے تھے کہ ادھر آ جائے گا اور ہمیں کرش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اس شبے کو، وہم کو ختم کرنے کے لیے فرعون کی لاش کو اوپر کر دیا ہے، مچھلی کچھ نہیں، مردار ہو گیا۔ ان کو بھی کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مردار پڑا ہوا ہے، تم اس سے ڈرتے تھے۔ لیکن برس ہا برس تک یہ جو ظلم کر رہا تھا، وہ ظلم کا خوف ان کے دل کے اوپر موجود تھا، بنی اسرائیل کے دل پر۔ لاڈلے تھے لیکن غلامی میں آ گئے تو کتنا برا حشر ہو گیا۔ یہ تو انبیاء کی اولاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے نسب سے کوئی واسطہ دلچسپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اصول اور ضابطے سے اولادی انبیاء کو قبطیوں کا غلام بنایا ہے۔ چلو، وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یہ وقت بھی یاد کرو، وَإِذْ وَاذْكُرْ إِذْ وَعَدْنَا وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ نَجَّيْنَا، یہ سب
یا تو ایک دوسرے سے بدل بناؤ یا ہر ایک کے ساتھ اذکر ذکر کر دو، ما قبل پہ عطف بناؤ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، جب یہ دریا سے پار ہوئے بنی اسرائیل تو آگے وادی تیہ تھی۔ یہ تیہ کی وادی یہ میدان نہیں ہے، ان کو میدان تیہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ میدان نہیں، یہ ایسی پہاڑی ہے، اس طرح پلین پہاڑی ہے، پہاڑ ہے لیکن پلین، بے آب و گیا بنجر پہاڑ ہے۔ اس میں شاید چھوٹی چھوٹی بوٹیاں موجود ہیں جو بغیر پھل کی ہوتی ہے، کوئی قسم کا پھل نہیں۔ آج تک اس کی وہ زمین اسی طرح ہے اور اس کو آباد نہ کیا جا سکا، اس جگہ پر رہے یہ لوگ دریائے نیل سے پار ہو کر۔ اور یہ میدانی علاقہ یہ تقریباً تھا، اس کا 36 میل لمبائی تھی اور 24 میل اس کی چوڑائی تھی، لیکن پلین نہیں تھا، ایسا پہاڑ تھا۔ ایسا بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں نا کوستان کے، ایسے کوستانی پہاڑوں کی طرح نہیں تھا، اس طرح کے پہاڑ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا ہم تو فرعون سے نجات پا گئے، مومن تو ہم ادھر بن گئے تھے لیکن کچے پکے تھے، ابھی ہماری تربیت ہو جائے مزید، ہمیں کتاب چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کتاب کے لیے لینے کے لیے گئے اس خاص جگہ تک، طور تک، اور ادھر جا کر 30 دن کا اللہ نے حکم دیا کہ تم روزے رکھو۔ روزے رکھ چکے تو 30ویں دن انہوں نے کسی درخت سے ٹہنی کاٹ کی، بدبو تھی منہ میں، تو اس کو سبز ٹہنی کو کاٹ کر پھر اس کو دانتوں پہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیوں کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بات کرتے ہوئے منہ سے بدبو نکلے تو یہ پسند نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ چونکہ عبادت کا اثر تھا تو مجھے عبادت بھی پسند ہے، عبادت کا اثر بھی پسند ہے۔ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو آ رہی تھی، اب دوبارہ اس کو پیدا کرو 10 دن مزید۔ 9ویں پارے میں موجود ہے۔ یہاں پہلے پارے میں تو وہ پورا نتیجہ بتا دیا ہے 40 دن کا، لیکن 9ویں پارے میں 10 وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، لیلہ کا ذکر کیا، حالانکہ اس کے ساتھ یوم شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انوارات اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے لیلہ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کیا؟ انوارات اور برکات کو لینے کے لیے لیلتن کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ساری آسمانی کتابیں رات کو اتری ہیں۔ باقی جو تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی تو یہ تورات 40 دن روزے کے ساتھ دی۔ اس کے دینے کی ابتدا ہو گئی، 30 دن پورے ہو گئے تو پھر تورات دینا شروع ہوا۔ یہ 10 دن دینے میں لگ گئے، 10 دن رات کس میں لگ گئے؟ دینے میں۔ دینے کا آغاز ہوا 31 پر اور دینے کی تکمیل ہو گئی 40ویں پر۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے پکڑ لیا عجلہ بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، یہاں محذوف ہے عبارت میں، الہن، تم نے اس کو خدا بنا دیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ ظلم کیا ہے؟ کہ حق خدا تم نے مخلوق کو دیا، وہ بچڑے کو تم نے حق خدا دے دیا، اس کو معبود بنا دیا۔ معبود تو اللہ ہے، یہ زیادتی تم نے کر دی۔ عجل اس لیے مصر کے اندر جو عبادتیں ہوتی تھی نا، اس کی صورتیں تھی کچھ۔ ایک صورت تو یہ تھی عبادت کی کہ فرعون کہتا تھا کہ میں کبھی کبھی دیدار کراؤں گا تو میرے سجدے کر لیا کرو، اور سال میں 1-2 مرتبہ جیسے عید ہوتی ہے ان کا میلہ ہوتا، فرعون دیدار کراتا، چہرہ کھول دیا، خدا کو لوگوں نے دیکھا، انوارات اور تجلیات سے مستفید ہو گئے۔ ان کے لیے تو تجلیات تھی، ہمارے ہاں نحوست ہے۔ لیکن فرعون نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر گھر کے اندر تم گائے کی عبادت کرو، گائے۔ تو وہ گائے ہر گھر میں عبادت کے لیے ہوا کرتی تھی، اس لیے انہوں نے بچڑے کو بنا دیا۔ یہ مصر سے یہ چیز لے کے آئے تھے، سونا تو وہاں سے لائے۔ موسیٰ علیہ السلام موقع پہ موجود نہیں تھے، وہ گرفت میں سخت تھے۔ ہارون علیہ السلام سمجھانے میں تو اچھے تھے لیکن گرفت نہیں کرتے تھے زیادہ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام دعا سے مانگے ہوئے پیغمبر تھے، ماتحت پیغمبر۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، ہارون علیہ السلام نے اس کو آگے پھیلایا ہے، چلایا ہے، اتری اس پر نہیں ہے۔ افصح ہونے کی وجہ سے اس کو پیغمبر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بڑے بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نے بڑا سمجھایا کہ نہ کرو ایسا۔ سامری نامی ایک آدمی تھا، اس نے سنارا تھا، اس نے یہ بچڑا بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غائب تھے، موقع پہ موجود نہیں تھے، کتاب لینے گئے تھے۔
واپس جب آ گئے دیکھا قوم میں، کیونکہ شک تردد والے تو کافی تھے، ان کی پوری تربیت نہیں ہوئی تھی، زہری تربیت تھے، اب وہ اسی بچڑے کی عبادت شروع کر چکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو یہاں سے پکڑا اور سر سے پکڑا اور اوپر اٹھا کے نیچے مارا، کہا یا ابن امہ، انہوں نے کہا کہ میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی اور سر کو مت پکڑ، میں نے بہت سمجھایا ان کو، اور اگلا قدم میں نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ پھر دو فرقے ہو جاتے اور پھر تو کہتا کہ میرے بنی اسرائیل کو تم نے دو طبقوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ امر بالمعروف ہے، اس کے اندر تو طبقہ ایک ہوتا ہے، لیکن جب نہی عن المنکر کی بات آتی ہے لازماً طبقے دو بنیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ نہی عن المنکر میں ایک طبقہ نہیں بنتا بھائی، وہاں طبقے لازماً دو بنیں گے۔ وہاں دو بنیں گے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا دو بن رہے تھے اس لیے میں نے نہیں کیا، دو بنتے۔ فرقت بین بنی اسرائیل، یہ نہی عن المنکر سے تفریق ہوتی ہے، اس میں منافق جدا ہو جاتا ہے، مومن جدا ہو جاتا ہے، کافر جدا ہو جاتا ہے۔ وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، ذالکم ہونا چاہیے کہ پیچھے ذالکم آ رہا ہے، لعلکم تشکرون، توقع اس بات کی ہے کہ تم شکر کرو، توقع اس بات کی ہے کہ تم کیا کرو، شکر، قدردانی کر لو۔ ہم نے معاف کر دیا۔ وہ کیسے معاف کیا؟ معافی کا طریقہ یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تو بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ سامری کو بد دعا دی، ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، تیرے لیے تیری زندگی میں تو یہی مرض طے ہو گیا کہ تم کہو لا مساس، میرے ساتھ ہاتھ مت ملاؤ، میرے ساتھ آ کر قریب مت بیٹھو۔ مردم ازاری کی بیماری لگ گئی اس پر، وہ تو چلا گیا، وحشی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ وحشی، غرون سرش و لیونش۔ لیکن مرا نہیں، لوگ کہتے ہیں مرا اس لیے نہیں، سخی تھا۔ وہ سخی کافر بھی ہو، برا بھی ہو، تب بھی اللہ کو پسند ہے کہ وہ زندہ رہے تاکہ اس سے لوگ فائدہ لیں۔ ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل کو ڈانٹا اور کہا کہ اب تمہاری توبہ، جب ڈانٹا تو نادم تو ہو گئے کہ ہم نے غلطی کی، اب توبے کی قبولیت کی کیا صورت ہے؟ مرتد ہوئے تھے۔ کہا تمہاری توبہ قبول تب ہوگی کہ تم میں سے بری قتل کر دے مجرم کو، جس نے شرک نہیں کیا وہ مار ڈالے اس کو جس نے شرک کر دیا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو گئے اس کے اوپر، یہ بڑی قربانی دی بنی اسرائیل نے۔ اللہ تعالیٰ رشتہ دار کو مارے گا تو یہ تو بہت دکھ کی بات ہوگی، تو ہم کیسے ماریں؟ کہا خنجر لے لو سارے، اور اللہ نے فرمایا میں بدلی مسلط کر دوں گا، اس بدلی کے اندر تمہارے سامنے یہ تمہارا رشتہ دار ہوگا، تم خنجر سے اس کو مارو، ذبح کر دو، تو تمہیں نظر نہیں آئے گا اور کر لو گے۔ جب مارا اور بدلی ہٹا دی، تراڑ پروت تھے، 70,000 مارے گئے تھے۔ بڑی قربانی دی ہے ویسے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل ختم ہو گئے، کوئی نرمی کر دے۔ اللہ نے فرمایا اب اس کی بچے ہوئے لوگوں کی توبہ نرمی کے ساتھ قبول کروں گا۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یاد کرو اس وقت کو جب دے دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تورات، والفرقان، اور فرق کرنے والی کتاب۔ یہ وہی تورات فرقان ہے۔ کچھ حضرات نے کہا نہیں، تورات فرقان نہیں ہے، یہاں فرقان سے مراد ہے معجزات۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب معجزہ ہے، تو جھوٹے سے یہ سچا ممتاز ہو گیا، فرق پیدا ہو گیا۔ معجزات کے ساتھ سچا جھوٹوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ ممتاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام ممتاز ہو گئے، عصا یہ معجزہ ہے، ید بیضا معجزہ ہے، اسی طرح پتھر سے پانی نکل رہا ہے، یہ پتھر تو ساتھ لے گئے تھے، یہ بھی معجزہ ہے، یہ معجزات دی۔ تو فرقان سے معجزات ہو تو یہ عطف تفسیری نہیں ہے، عطف اپنے معنی میں ہے، اور اگر فرقان سے تورات ہی مراد ہے تو پھر یہ عطف تفسیری ہوگا۔ اگر فرقان سے تورات ہی مراد ہے تو عطف تفسیری۔ لعلکم تہتدون، توقع ہے تم سے کہ تم راستہ پالو، توقع ہے تم سے کہ تم راستے پہ آ جاؤ، تہتدون، راستے پہ آ جاؤ۔ بھائی کوئی راستے پہ آتا ہے تو ایسے آٹومیٹک نہیں آتا، نہیں سمجھے؟ ایک تو کھلا راستہ ہونا ضروری ہے، دوسرا راستے کی طرف متوجہ کرنے والے کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ متوجہ کر دے اس راستے کی طرف۔
تیسرا، راستے کے لیے اصول بھی ضروری ہے۔ چوتھا، راستے کے لیے نگران بھی ضروری ہے، تب تم راستہ چل سکو گے۔ نہیں سمجھے؟ ایبٹ آباد کو راستے جاتے ہیں دو، حویلیوں کو، لورا چوک کو راستے جاتے ہیں دو، ایک سی پیک کا راستہ ہے اور دوسرا یہ تھرڈ کلاس راستہ ہے، کھڈوں کا راستہ، یہ جو پرانی سڑک ہے جی ٹی روڈ، یہ دونوں راستے جا رہے ہیں۔ کوئی آدمی اس پہ جائے تو گاڑی بھی تھک جائے گی، وہ بھی تھک جائے گا اور دماغ بھی تھک جائیں گے، کیونکہ رش بھی ہے، کھڈے بھی ہے، ہارن بھی مارے گا، بار بار گیئر عدل بدل بھی کرے گا، دیر بھی لگے گی۔ تو اس سی پیک کی طرف پہلے ایک آدمی کا ہونا ضروری ہے کہ وہ یہ بتائے یار تم حویلیاں جاتے ہو، تمہارے لیے یہ راستہ زیادہ بہتر ہے، صاف سڑک۔ دیکھو متوجہ کرنے والا مل گیا، اور راستہ پہلے سے تیار ہے، موجود ہے۔ متوجہ کرنے کے بعد پھر اصول ہے اس راستے کی الگ، 60 پہ چلو گے، 70 پہ چلو گے، کون سے موڑ میں 70، کون سے موڑ میں 7 چلو گے، 60۔ پھر وہ رسی بھی لگاؤ گے یہاں پر پٹا، وہ بھی ہوگا، تمہارا رفتار بھی چیک کیا جائے گا وغیرہ۔ یہ اصول ہے، اس رفتار سے تم نے جانا ہے تاکہ ٹکر نہ لگے، اگلی گاڑی پچھلی گاڑی کے ساتھ ٹکر نہ لگے، یہ اصول ہے۔ لیکن اگر یہ اصول ہوں اور نگران نہ ہو تو کسی کو کیا ڈر ہوتا ہے؟ پھر تو اصول توڑ کے چلے گا۔ تو نگران بھی ضروری ہے، وہ کیمرے نگران ہیں، وہ کیمرے وہاں گاڑیوں میں وہ بھی نگران ہے۔ تو کوئی غار میں سرنگ میں اگر تیزی سے چلتا ہے تو وہ جرمانہ کرتے ہیں، کوئی راستے میں ویسے تیزی سے چلتا ہے جرمانہ کر دیتے ہیں۔ یہ نگران بھی ضروری ہے، بالکل رائے حق میں راستہ بھی ضروری ہے، صراط مستقیم، لیکن اس کی طرف متوجہ کرنے والے بھی ضروری ہے، تبلیغ والے۔ متوجہ کرنے کے بعد اصول بھی ضروری ہیں، وہ راستے کے اصول ہیں۔ اصول کے ساتھ تمہارے اوپر ایک نگران کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ نگران تمہارے وہ مربی ہے، تمہارے استاد، تمہارے مربی، یہ ضروری ہے۔ خاص کر فتنوں کے زمانے میں کوئی سوچوں سے حق راستے پہ نہیں جا سکتا، کوئی کسی سے سیکھ کر جا سکتا ہے۔ چلو یہ مثال یاد رکھ لو، سی پیک اور دوسری سڑک کا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم، یہ اسی میدان تیہ میں، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے آپ پر، باتخاذ، باسببی ہے، بسبب بچڑے کو معبود بنانے کے، باتخاذکم العجل الہن، یہ الہن نکالنا پڑے گا۔ فتوبوا، یہ فا تعلیلیہ ہے، اس لیے تم توبہ کر لو۔ شرک اور کفر سے توبہ ضروری ہے نا، تو شرک اور کفر سبب ہو گیا توبے کا کہ اب توبہ کرو۔ فتوبوا، پس توبہ کرو، الی بارئکم، تمہارے باری کی طرف۔ یا خالق نہیں کہا، بارئ کہہ دیا۔ خالق تو پیدا کرنے والا ہے، بارئ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ٹھیک ٹھاک پیدا کر دیا، بری پیدا کر دیا۔ نہیں سمجھے؟ تمہارے سارے پرزے کسے ہوئے ہیں، اگر اللہ بناتا مصیبت زدہ، خالق تو وہ بھی تھا، خلق تو کر لی لیکن مصیبت زدہ ہے۔ بارئ یہ ہے کہ پیدا بھی کر دیا اور بری بھی کر دیا۔ بری کیسے؟ کہ اس کے دل میں سوراخ نہیں ہے، اس کے دل میں سوراخ نہیں ہے، اسی طرح اس کا جگر خراب نہیں ہے، اسی طرح اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہے، اسی طرح اس کا خون خراب نہیں ہے، وہ کینسر سے پاک ہے، اسی طرح اس کے علاوہ اس کے سارے سپرنگ جسم کے اندر موجود ہیں، کسے ہوئے پورے موجود ہیں۔ اب یہ تندرست توانا مضبوط ہے۔ بارئ کو برا اور خلق دونوں میں یہی فرق ہے۔ برا سے تو ہوئی ٹھیک ٹھاک بنایا، اور خلق عام ہے، چاہے ٹھیک ٹھاک ہو چاہے عیبدار ہو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو۔ یہ فا یہاں سببیہ نہیں بلکہ یہ فا تعقیب مع الوصل کے لیے، کہ توبے کے ساتھ ساتھ دستی تمہاری توبے کی صورت ہوگی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبے کی صورت کیا ہوگی؟ فَاقْتُلُوا، مرتد ہونا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے بارے کے ہاں، خدا اسی پہ خوش ہو، خدا اسی پہ خوش ہے۔ فتاب علیکم، یہ فا عاطفہ ہے، عطف محذوف پر ہے۔ ففعلتم، فتاب علیکم، ففعلتم، تم نے کر لیا، فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ منظور کر دی۔ اچھا منظور کر دی کیوں؟ اس کی صفت ہے انہ هو التواب الرحیم۔ عالم کی صفت علم ہے تو بیان کرتا ہے، واعظ کی صفت واعظ ہے تو کرتا ہے، اس کو واعظ کرنے مشکلات نہیں، لیکن جس کی صفت نہ ہو تو وہ کہے گا علماء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، غلط ہو جائے گا۔ کیا کہے گا؟
تقریر میں کہے گا علماء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تھی میدان میں تم تھے، یہ اسی میدان کا ذکر ہے جب دریا سے پار ہوئے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان، لن نؤمن لک، آمن یؤمن ایمانا، یہ 5 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، ایک لام ہے لن نؤمن لک، اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے لن ننقاد لک، لن ننقاد لک، ہم تیری فرمان برداری نہیں کرتے، حتیٰ یہ ہماری فرمان برداری بند رہے گی یہاں تک کہ ہم دیکھیں خدا کو جہرتاً عیاناً، آمنے سامنے۔ جب تم نے یہ مطالبہ کر دیا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ اچھا، یہاں سے معتزلہ استدلال کرتے ہیں کہ رؤیت خداوندی نہ اس جہان میں ممکن ہے نہ اگلے جہان میں ممکن ہے، دونوں جہانوں میں ممکن نہیں ہے، نہ ہوگی نہ ممکن ہے۔ اہل حق اہل سنت کہتے ہیں اس جہان میں تو رؤیت ہوگی بھی، ممکن بھی ہے، اس جہان میں ممکن ہے، ہوگی نہیں۔ اس دنیا میں ممکن تو ہے لیکن ہوگی نہیں۔ ممکن کی کیا دلیل ہے؟ 9ویں پارے میں ہے رب ارینی انظر الیک، اے رب میرے مجھے اپنا آپ دکھلا دے۔ اگر اللہ کی رؤیت ممکن نہیں تو پیغمبر لا یعنی اور غیر ممکن سوالات نہیں کرتا، یہ ممکن ہے تب پیغمبر نے کہا ہے، پیغمبر غیر ممکن لا یعنی سوالات نہیں کرتا، اور اس نے کہا رب ارینی، تو ممکن تو ہے لیکن واقع نہیں ہو سکتی۔ معتزلہ کی استدلال یہاں سے حتی نر اللہ جہرتاً، کہ ہم اللہ کو دیکھیں، تو کہتے ہیں خدا کو تو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو بجائے خدا کے دیکھنے کے صاعقہ نے تمہیں لے لیا، کڑک نے لے لیا، آ گئی روشنی اور اس نے تمہیں آ کر پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہے۔ اچھا، اس سے یہ سارے مر گئے، اس سے یہ سارے کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ باقی رؤیت خداوندی پر اور دلائل بہت سارے ہیں، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یہ کافر رؤیت رب سے محجوب ہوں گے، تو پتہ خود چل گیا کہ مومن رؤیت رب سے محجوب نہیں ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، بَعَثْنَاكُمْ أَحْيَيْنَاكُمْ، ہم نے زندہ کر دیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، یہ پوری طرح مر گئے تھے۔ عجیب بات یہ کہ بنی اسرائیل کی یہ 70 آدمی تھے، نمائندہ قسم کے 70 آدمی تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جب کتاب دے دی تو ان کو شک پڑ گیا، کہا کتاب تو آپ لے آئے لیکن ہم اللہ تبارک و تعالی کی بات خود سننا چاہتے ہیں، جا کر ادھر لے کے گئے، اور لے کے جانے کے بعد وہاں بات کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب میری ہے وغیرہ وغیرہ، اور تم مانو، تمہارے لیے اس میں دونوں جہانوں کی امیدیں ہیں، مطلب یہ بلائی ہے۔ یہ سن لیا، انہوں نے کہا بات تو ہم نے سن لی، پتہ نہیں کوئی جن بول رہا تھا یا خدا بول رہا تھا، تو ہم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بات کرے ہم سنیں۔ تو وہ پہلی بات تو ممکن تھی اور ہو گئی کہ خدا کی بات انہوں نے سن لی، لیکن یہ دوسری دنیا میں ممکن ہے لیکن متعذر ہے، مشکل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کڑک دے دیا ان کو اور مار ڈالا کہ ایسا نامعقول مطالبہ کرتے ہو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ مر گئے تھے، بعث بعد الموت کا انہوں نے اچھی طرح مشاہدہ بھی کر دیا، اور یہ تو مشاہدہ کیا ہے بھائی، مشاہدہ کے ساتھ ساتھ عین الیقین، حق الیقین ہوا۔ کیا ہوا؟ حق الیقین۔ لعلکم تشکرون، توقع ہے کہ تم شکر کرو۔ وظللنا علیکم الغمام، اچھا اب کھلا میدان ہے، وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اور گرمی کا موسم بھی آتا ہے، سردی کا موسم بھی آتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ گرمی میں ضرورت ٹینٹ کی ہے، ٹینٹ وہاں ہے نہیں، خیمہ بستی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بادل کو مسخر کر دیا۔ جن لوگوں کو چاہیے کہ وہ تپش چاہتے ہیں تو بادل ہٹ کیا، جن کو چاہیے کہ ہمیں تپش سے تنگی آ گئی تو بادل آ گیا، یہ مسخر کر دیا۔ وہ بادل آ جاتا ان کے اوپر اور وہ اچھی طرح خوب، اور جب تنگ ہو جاتے بادل سے ہٹ کیا جی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے غمام تمہارے اوپر سائبان کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے تمہارے اوپر نازل کر دیا من کو۔ من کہا جاتا ہے کڑ، پشتو میں اس کو کہتے ہیں، یہ جیسے انجیر کا پھل ہوتا ہے، اس کے اندر جب وہ خوب پک جائے تو ایک گوشے سے سوراخ ہو جاتا ہے، سفید قسم کی ایک چیز میٹھی وہاں نازل ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح کی چیز اتاری تھی، پتھروں پر ہوتی تھی، اور وہ ہر دن کے لیے لے لیتے تھے۔ صرف اتنی بات تھی کہ جمعے کے دن
2 دنوں کا لے سکتے تھے، ایک جمعے کے دن کے لیے اور ایک ہفتے کے دن کے لیے ذخیرہ، کہ ہفتے کا دن مکمل عبادت کا تھا تو اس میں پھر یہ من نہ آتا، صحیح، اور باقی دنوں میں ایک ایک دن کا ہوتا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، یہ نہ سوچو کہ کل کو نہیں آئے گا، کل کو تازہ پھر آئے گا۔ ہاں، صرف جمعے کے دن کے لیے ذخیرہ جمعرات کو رکھ سکتے ہو۔ سلوا بٹیرے اتار دیے، اس کو اتار دیے کہا، حالانکہ اوپر سے تو نہیں آتا۔ یاد رکھ لو، جو چیز اسباب مادیہ عادیہ سے وابستہ نہ ہو اور آ جائے اس کے لیے انزال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسباب عادیہ مادیہ سے ہٹ کر آ جائے اس کے لیے لفظ کون سا ہوتا ہے؟ انزال۔ چونکہ یہ دست غیب سے آ رہا ہے تو انزال ہو گیا۔ کلو قلنا لہم کلو، ظللنا پر عطف ہوگا، کلو قلنا لہم کلو، ہم نے ان سے کہا کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ روزی جو ہم نے تمہیں دی ہے، وما ظلمونا، انہوں نے پھر ظلم کیا روزی میں، ہمارے ساتھ نہیں کیا، وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہے۔ کیا ظلم کیا؟ انہوں نے کہا اتنا عرصہ کھا چکے اس سے ہمارے معدے خراب ہو گئے، اور ایک ہی غذا ساری زندگی کھا رہے ہیں، عدل بدل کر، ہمیں دال چاہیے اور ہمیں پیاز چاہیے اور ہمیں لہسن چاہیے، مسور بھی چاہیے اس قسم کی، اور گندم، تو ان چیزوں کی تقاضا کر کے ہمارے اوپر کوئی زیادتی نہ ہوئی، لیکن اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ اس غذا کی خصوصیت یہ تھی کہ شہوت میں کمی آ گئی، من و سلوہ کے ساتھ شہوت میں کمی آ جاتی، تو زیادہ جماع کو جی نہیں کرتا تھا، وہ میدان میں سنبھالنا مشکل ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا ہم نے ادخلوا هذه القرية، تمہارے تقاضے کے مطابق تم نے کہا کہ ہمیں کوئی بستی چاہیے جس بستی کے اندر مسور دال وغیرہ ہو، تو اللہ نے فرمایا یہ بنجر جگہ ہے، یہاں تو نہیں ہو سکے گی، کسی آباد جگہ میں جاؤ۔ ادخلوا هذه القرية، اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ بستی کون سی تھی؟ بیت المقدس۔ فکلوا، پس کھاؤ اس میں سے، منہا، اسی میں سے، حیث شئتم، جہاں چاہو، رغدن، رغدن اکلن، رغدن وافر کھانا، وادخلوا الباب سجدا، اس زمانے میں بستیوں کے دروازے ہوتے تھے اور 4 دیواری ہوتی تھی، پورے شہر کی 4 دیواری، داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدن، سجدے کی حالت میں۔ سجدے کی حالت میں کیسے داخل ہو جاؤ؟ یہاں سجدے سے مراد وہ سجدہ ہے جھکنا، ماتھا زمین پہ رکھنا مراد نہیں، ورنہ پھر رفتار کیسے کرے گا؟ جھک کر داخل ہو جاؤ۔ اچھا، اس کے دروازے بھی ایسے تھے کہ اس میں جھکنا پڑتا تھا، کوئی نہیں جھکنا چاہتا پھر بھی مجبوراً جھکتا، دروازے ذرا تھوڑے چھوٹے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل تھے، انہوں نے مطلب یہ غلامی کی زندگی کافی گزاری تھی، تو ان کو گویا احساسات کی کمی ہو گئی تھی، انہوں نے داخل، اور ساتھ یہ بھی کہا وقولوا، اور کہو زبان سے، حتتن، عملاً تو جھک کے داخل ہو جاؤ، اور قولاً حتتن کہو۔ حتتن یہ اصل میں مسئلتنا حتتن، ہمارا سوال ہے گناہوں کی کمی، جس کا ترجمہ ہوگا یا اللہ توبہ توبہ، ہماری توبہ، ہماری توبہ، یہ کہو۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ صرف یہ 2 بات، ایک کرو اور ایک کہو، سجدہ کرو اور یہ بات کہو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے کیسے کر دیے؟ جب داخلہ کرنے لگے تو سر جھکانا پڑتا تھا، انہوں نے کہا نقد نافرمانی ہو جائے تو گھسٹ گھسٹ کر سورین کے بل داخل ہو گئے، عملاً مخالفت کر دی، اور حتتن کی جگہ پر انہوں نے استعمال کر دیا حنتتن، حنتتن، حالانکہ حنت عربی کا لفظ ہے، وہاں جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ حتتن کا معنی دے رہا تھا، انہوں نے حنتتن استعمال کر دیا۔ یا حبتن فی شعرتن، دانہ بالی میں ایک مہمل لفظ استعمال کر دیا، اس لیے بنی اسرائیل کے مزاج میں سمعنا و عصینا گھسا ہوا تھا۔ ہمارے امت محمدیہ کے مزاج ہے سمعنا و اطعنا، ہمارا یہ مزاج امت کے پہلے طبقے نے بتا دیا ہے، سمعنا و اطعنا، وقالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا، اور بنی اسرائیل کا مزاج بنی اسرائیل نے بتا دیا سمعنا و عصینا۔
تب بھی ہمارے امت محمدیہ کا اکثریتی مزاج یہ اسرائیلی مزاج ہے، سمعنا و عصینا پہ چلتے ہیں، اطعنا پہ نہیں چل رہے۔ وہ تو صحابہ کا مزاج تھا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اضافہ کر دیں گے، ان قریب ہم اضافہ کریں گے محسنین کے ساتھ ان کے احسان میں۔ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فِي إِحْسَانِهِمْ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے ظلم، جنہوں نے ظلم کیا۔ اکثر میں نے کیا کہا بھائی، تبدیلی کا لفظ قرآن مجید میں عمدہ چھوڑ کر گھٹیا لینے پہ استعمال ہوا ہے۔ تبدیلی کا لفظ قرآن مجید میں عمدہ چھوڑ کر گھٹیا لینے پہ استعمال ہوا ہے، اصلی چھوڑ کر بناوٹی لینے پر استعمال ہوا ہے۔ فبدلوا وما بدلوا تبدیلا، وہ بالکل تبدیل نہیں ہوئے۔ جہاں تبدیلی کی نفی کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ گھٹیا پر نہیں آئے۔ فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جو ظلم کر چکے، قولاً یہی بات، غیر الذی، بغیر اس کے، قیل لہم، جو ان کو کہا گیا تھا۔ یہ غیر الذی صفت ہے قولاً کے لیے، قولاً تو نکرہ ہے، غیر الذی معرفہ بن چکا ہے الذی کی وجہ سے، لیکن یاد رکھ لو غیر اور مثل کا لفظ یہ دونوں ابہام میں آخری حد تک ہیں، اس لیے یہ کسی معرفہ کی طرف مضاف بھی ہو جائیں تو بھی معرفہ نہیں ہوتے۔ غیر اور مثل جب معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو یہ پھر بھی معرفہ نہیں بنتے، ایک جگہ بن جاتے ہیں لیکن اس کی یہاں بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کون سا؟ کہ جب اس کے مضافلے کا ایک ضد ہو، جب اس کے مضافلے کا ایک ضد اور مقابل ہو تو پھر یہ غیر اور مثل بھی معرفہ بن جائے گا، اگر اس کے ضد زیادہ ہوں تو پھر یہ نکرہ رہے گا۔ فانزلنا، پس ہم نے اتار دیا علی الذین ظلموا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ حد سے نکلتے رہے۔ میدان میں گئے، وہاں پر تو پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ سر سید احمد خان جو انگریز کا تربیت یافتہ تھا، انگریز کا سہولت کار تھا، وہ معجزات کا منکر تھا، ادھر جتنے معجزات ہیں ان سب میں وہ تعویلات کرتا ہے۔ اب آگے دیکھو تعویلات کیا آئیں گی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم، اپنی قوم کے لیے، کہ اللہ اس بیابان میں تو کنواں نہیں، چشمہ نہیں، اللہ تعالیٰ پانی کی ضرورت ہے، اتنے لمبے میدان میں پانی بالکل نہیں تھا، اور اسباب تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم زمین میں کھدائی کر کے پانی نکالیں۔ فَقُلْنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پورا کرنے کے لیے کہا، اضرب بعصاک، مار اپنی لاٹھی کے ساتھ، الحجر، اس پتھر کو، پتھر اتنا سا تھا جیسے گائے کا سر یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، اور اس کو کسی لکڑی کے ساتھ ٹانگ دیتے تھے اوپر، اور پھر معلوم تھے اس کے سوت، یہ سوت ہے فلانے قبیلے کا، یہ سوت ہے فلانے کا، یہ روبیل کی اولاد کا، یہودا کی اولاد کا ہے، یہ فلانے کی اولاد کا، یہ سارا طے ہو گیا تھا۔ جس کی نسل کے لوگوں کو ضرورت ہوتی وہ اپنے سوت سے پانی بھر کر لے جاتے، بس آ کر پانی کھل جاتا۔ زمین کے ساتھ اس کا واسطہ رابطہ نہیں تھا، یہ قدرت سے پانی مل رہا تھا، معجزاتی پانی تھا۔ سر سید نے اس کا انکار کر دیا، وہ نہیں مانتا۔ فانفجرت، یہاں عبارت میں حذف ہے، فضرب فانفجرت، نہیں سمجھے، فقل نضرب، مار، تو موسیٰ علیہ السلام نے ضرب مارا، فانفجرت، پس اس میں سے پھوٹ گئے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، چونکہ 12 دادوں کی اولاد ہے تو 12 چشمے بھی تھے۔ قد علما، اب چشموں میں التباس بھی نہیں ہے، معلوم کر دیے، کل اناسن، ہر گروپ نے، ہر دادے کی اولاد نے، مشربم، اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو، کلو، قلنا لہم کلو، ہم نے کہا ان سے کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، خدا کا رزق، خدا کا رزق یہ کہ اسباب مادیہ سے ہٹ کر آ رہا ہے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد کرتے ہوئے مت پھرو، لا تعصوا، عاصی بھی فساد کو کہتے ہیں اور فساد بھی فساد ہے، صحیح ہے، تو یہاں تو تکرار آ گیا، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مفسدین حال مؤکدہ ہے، لا تعصوا میں معنی فساد کا ہے، مفسد کے اندر بھی معنی فساد کا ہے، اس لیے یہ ایک دوسرے کے لیے تاکید بن گیا۔ کیا بن گیا؟ تاکید۔ کچھ حضرات نے کہا لا تعصوا میں تجرید ہے، کیا ہے؟ تجرید، کہ لا تعصوا سے فساد کا معنی نکل گیا، تجرید خالی، اب معنی ہوگا مت پھرو، بس مت پھرو،
پھرنے کا معنی آ گیا، فساد کا معنی نکل گیا، آگے مفسدین میں فساد ہے تو یہ حال مؤکدہ نہ ہوا، صحیح ہے، حال بن گیا لیکن مؤکدہ نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا، یاد کرو اس وقت کو کہ موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس سے تو ہماری طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہماری تشکیل ہوئی تھی ایک جماعت میں، 20 دن ہم مسور کا دال کھاتے رہے۔ ایک دن کسی نے دعوت کر دی تو ہم بہت تنگ ہو گئے تھے، پھر زیادہ سے زیادہ کھانا کھاتے، 4 نوالے لے لیتے، گزارا کرتے، صبر پہ پلتے۔ وہ جماعت کے امیر صاحب سواد کے تھے، وہ پٹھان تھے، انہوں نے دال طے کیا تھا پورے سفر میں، کوئی دعوت کرے گا تو وہ کھائیں گے، باقی دال رہے گی۔ تو ایک آدمی نے دعوت کر دی، پھر سارے خوش ہو گئے، بڑے مزے سے کھانے لگے، وہ سالن بھی کم ہو گیا، اتنا کھایا۔ ایک کھانا آدمی کو تنگ کرتا ہے۔ فَادْعُ لَنَا، پس مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا کی نکال دے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ایسی چیزیں جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، یہ من بقلہا ما تنبت، میں ماں کا بیان ہے، اس کی ترکاری سبزی، بقل سبزی، وقصائہا کھکڑی، وفومہا اور اس کے گندم، وعدسہا دال مسور، بصلہا پیاز، یہ پیاز کا تقاضا انہوں نے کیا، صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتستبدلون الذی، یہ استفہام انکاری ہے، تم کیا تبدیل کرتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا جو کمتر ہے، بالذی، دیکھو تبدیلی کس کو کہتے ہیں، ادنا کو لینا، اعلیٰ کو چھوڑنا، عمدہ کو چھوڑنا اور گھٹیا کو لینا، تبدیلی۔ ہوا ادنا جو کہ کمتر ہے، بالذی اس کے بدلے، ہوا خیر جو کہ بہتر ہے، خیر نفع بخش بھی ہے، ایک تمہاری شہوت کم ہوگی، رجو گے صحیح، شہوت کم ہوگی، یہ فائدہ ہے۔ شہوت کی جگہ وہاں ہے جہاں گھر تمہارا اپنا ہو، کوئی چھپنے کی جگہ تو ہو، یہ تو بیابان ہے۔ تو ہم نے کہا، اہبطوا مصرن، کسی شہر کے اندر اتر جاؤ، یہاں مصرن سے مراد ہے مصرم من الامصار، یہاں مصر کا معنی لغوی ہے، مصر علم نہیں ہے کہ وہ مصر شہر میں چلے جاؤ، بلکہ مصر سے مراد کیا ہے، معنی لغوی، شہر، مصر شہر کو کہتے ہیں۔ کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں پر پانی بھی ہوتا ہے، کھیتیاں بھی ہوتی ہیں، حال بھی ہوتا ہے، لوگ چلاتے ہیں، پھر یہ چیزیں وہاں نکلتی ہیں۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے وہ چیز ہے جو تم سوال کر چکے ہو، وہاں ملے گی، دستیاب۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اب یہودیوں کی اگلی بات، پٹکار، یہ بات آ جائے گی۔ وَضُرِبَتْ، اور ضرب کر دی گئی، مار دی گئی، علیہم ان یہودیوں کے اوپر، الذلت، ذلت، کیا مطلب ہے؟ یہودیوں کے ساتھ ذلت ایسی لگی ہے جیسے کہ کسی سکے کو تازہ تازہ بنایا جاتا ہے اور اس کو سانچے میں ڈالا جاتا ہے اور وہ ابھی تک پکا ہوا نہیں ہوتا، اس وقت اس کے اوپر ایک مہر لگا لیتے ہیں، اسے مہر لگا لیتے ہیں، یہ ضرب ہو گیا اس مہر کا۔ اب یہ جو مہر لگ گیا بیچ میں، مثلا 10 روپیہ، حکومت پاکستان، ساتھ جنا کا فوٹو اور ساتھ ایک ایسا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے پاکستان کا، امتیازی تمغہ، یہ اب پیسے سے جدا نہیں ہوتا، لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے جاتا ہے، لیکن یہ لگایا ہوا مہر اس کے اندر موجود اور ثبت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہود کے ساتھ ذلت ایسی ثبت ہو چکی ہے کہ ان کی فطرتوں میں گھس گئی، صحیح۔ والمسکنت، اور مسکنہ فقیری، ذلت اور فقیری دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ثبت کر دی۔ کیوں ثبت کر دی؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے زندگی، اس کی زندگی سے اندازہ لگایا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کتنا تنگ کیا۔ وہ تو الگ بات ہے کہ وہ غضبناک پیغمبر تھے، اس سے ڈرتے بھی بہت تھے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کان موسیٰ اذا غضب استنارت قلنسوتہ نارا، اشتعلت قلنسوتہ نارا، کہ جب وہ غصے ہو جاتے تو اس کی ٹوپی سے گویا آگ نکل رہی ہے، غصے ہو جاتے تو لوگ ڈرتے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ سرکش قوم کے لیے مربی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اس کے لیے نرم بھی ہونا چاہیے، ایک اس کے لیے سخت بھی ہونا چاہیے۔ سرکش قوم کے لیے جلالی اور جمالی دونوں ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، ہارون علیہ السلام جمالی تھے۔ اب جلالی جب غائب ہو گئے 40 دن تو پیچھے جمالی موجود ہے، لیکن قوم ٹک نہ سکی، شرک شروع کر دیا، مرتد ہو گئے۔ وہ جلالی جب آ گیا اور اس نے اپنا جلال شروع کر دیا، اب قوم کو ندامت ہو گئی اور توبے پہ تیار ہو گئے اور جانیں بھی دے دی توبے پہ۔
ہمیشہ جمال سے تربیت نہیں ہوتی، وہ تو شریفوں کی ہو جاتی ہے، شرفاء کی. جہاں شریف کمینے دونوں رہتے ہوں وہاں پر جلال جمال دونوں ضروری ہے. اسی طرح تورات میں بھی جلال جلال زیادہ ہے، انجیل میں جمال ہے، تورات میں جلال ہے، قرآن مجید میں جمع ہے. ہمارے نبی میں جلال جمال جمع ہے. تو یہاں اس پیغمبر کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا یہ وہاں سے پتہ چل جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے اور بنی اسرائیل یہودی نہاتے تھے آمنے سامنے ایسے کھلے کھلے، دادا باپ سارے مل کر، پوتے بھی، نانے بھی اور نواسے بھی، تو سارے مل کر نہاتے اور سلوار کسی کی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہاتے کسی گوشے میں کنارے پہ، اپنے کپڑے رکھے ہوئے ننگے نہا رہے ہیں کنارے پہ. لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہمارے ساتھ نہیں نہاتا اس لیے کہ اس کے اوپر عیب ہے، خصیتین پہ سوجن کی بیماری ہے، یہ داغدار کر دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پروپیگنڈا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو صوفی حضرات بھی لے لیتے ہیں اور 5 وقت کا نمازی بھی لے لیتا ہے، اور پروپیگنڈے کو علماء بھی لے لیتے ہیں. حالانکہ ان کو تو پروپیگنڈا نہیں لینا چاہیے. یہ سارا پروپیگنڈے کا اثر ہے. کل جو ہم صفائی کر رہے تھے، پروپیگنڈا اتنا گندا ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس کو لے لیتے ہیں. 5 وقت کے نمازی بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر آج وہی باطل کا بول رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ننگا کر دیا اور باہر نکل گئے. کپڑا پتھر پہ پڑا ہوا ہے اور یہ پتھر کپڑے کو ساتھ لے کے آگے جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 6 نشان لگائے، مارا ان کو اچھی طرح اور آواز لگا رہے تھے اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اور پتھر آگے بڑھتا جا رہا ہے. بنی اسرائیل نے دیکھ لیا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پروپیگنڈا دور کر دیا. پروپیگنڈا اتنا خطرناک ہے کہ اس کو ختم کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کو ننگا کیا گیا. ہم سارے اس بات کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اپی ٹرسی، اپی ٹکسی تھے، اپی اوسی تھے، اپی تپسی. اپی نہیں ہوتا بھائی، تم نے بھی کچھ کرنا ہے. پروپیگنڈے کا جواب دو، پروپیگنڈے کو مٹھاؤ. یہ ذلت اور مسکنہ یہ ان کے اوپر لگا دی گئی. اب اس دن سے لے کر بنی اسرائیل ہے نا، وہ کبھی سیدھا قدم نہ رکھ سکے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک ان کی آخری ترقی تھی. اس کے بعد بنی اسرائیل تتر بتر ہو گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حکومت مستقبل میں نہیں دیا. آئندہ مضبوط گورنمنٹ ان کو نہیں ملی، اور جہاں ملی تھی تو ہولوکاسٹ کے واقعات کو یاد کرو کہ ان کو کتنا مارا گیا، نصارہ کے ہاتھ سے کتنا مار کھا چکے ہیں. آج بھی ان کی حکومت اگر ہے تو وہ کسی کے سہارے سے ہے، خود ان کی نہیں ہے براہ راست. امریکہ کے سہارے سے ان کو حکومت ملی ہے، انگریز کے سہارے سے ان کو حکومت ملی ہے. جبکہ مذہبی یہودی تو امریکہ کے خلاف ہے، لیکن سیاسی یہودی امریکہ کے سہارے پہ چل رہے ہیں. وباؤ اور لوٹ کے آئے بغضب من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے ساتھ. اللہ کے غضب سے مراد انتقام ہے کہ خدائی انتقام ان کے ساتھ لگ گیا. ذالکہ، یہ ذلت اور غضب کیوں ہوا؟ بیانہم باسببی ہے، بسبب اس کے کہ اللہ کی آیتوں پر کفر کرتے رہے. استمراری ہے نا. یکفرون، کانوا یکفرون، کفر کرتے رہے بے آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا. بھائی خدا کی آیتوں کا مسلسل انکار، ناشکری کرنا، یہ تو ذلت اور مسکنت اور خدا کے غضب کا سبب ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرتے رہے. نبیوں کو قتل کرنا شروع کہاں سے ہوا ہے؟ شروع میں تو قتل نہیں تھا، شروع میں لب کشائی سے محاذارائی سے مخالفت سے آگے بڑھتے قتل. اسی لیے ہم کہتے ہیں یار اپنے بڑوں کے بارے میں لب کشائی بھی مت کرو، ورنہ موقع آ جائے گا کہ مقابلے میں بھی آ جاؤ گے. بغیر الحق، یہ بغیر الحق یہاں جو لگایا گیا ہے نا، یہ اس اعتبار سے ہے انبیاء کو جب بھی مارا جاتا ہے تو انبیاء کو مارے جانے کا حق نہیں ہے، وہ ہمیشہ بغیر الحق مارے جاتے ہیں. یہاں جو مارے گئے بغیر الحق، وہ بھی سمجھتے تھے یہودی کہ ہم نے ناحق مارا ہے. وہ یہودی بھی سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو ناحق طریقے سے مار دیا. یہ ان کے ہاں قید ہے.
کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ناحق مارا، ورنہ پیغمبر کو جب بھی مارا جاتا ہے تو ہے ہی ناحق۔ پیغمبر نہ قومی مجرم ہوتا ہے، نہ مذہبی مجرم ہوتا ہے، نہ سیاسی مجرم ہوتا ہے، پیغمبر پاک ہوتا ہے۔ ذالکہ، یہ پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ بسبب اس کے کہ نافرمانی ان کی تھی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے تجاوز کرتے تھے، حدود سے تجاوز اور نافرمانی پر تسلسل، یہ سبب بن گیا قتل انبیاء کا۔ قتل انبیاء سبب بن گیا غضب اور ذلت کا، یہ سبب السبب ہے۔ بِأَنَّهُمْ یہ با سببیہ ہے، ذالکہ سے اشارہ ما سبق کی طرف گزرا ہوا۔ چلو جی